سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا. آپ کی دعاؤں سے ہم دوبارہ یہاں پر آئے ہیں اور خداوند نے یہاں پر آنے کا فضل بخشا. تو میں چاہوں گا اس بات کے لیے خداوند کا تھینکس کریں گے, تالیوں کے ساتھ خداوند کے نام کو جلائیں گے. ہاللیلویا. پریز گاڈ. تو دوسری بات ان لوگوں کے لیے بھی تھینکس کروں گا جنہوں نے یہاں پر آ کر کام کیا ہمارے ساتھ. اور یہاں پر اب سب جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت جو ہے وہ ملبہ ڈالا گیا ہے اور تقریباً 2-2.5 ماہ یہاں پر ہم ڈالتے رہے تو اس لیول پر آیا ہے. تو کافی لوگوں نے مدد کی, بچوں نے مدد کی, بڑوں نے, بزرگوں نے مدد کی. تو ہم خود بھی دن رات لگے ہوئے تھے. تو بہت سارے گھروں میں وزٹ کے لیے پہنچے, بوا جی نے آپ کی پہنچی, اور ہماری ٹیم جو ہے اسی کام میں مصروف تھی تاکہ اس کو فل اپ کیا جائے, تاکہ کیونکہ آگے بارشیں بہت زیادہ تھی اور پانی اندر آ جاتا تھا. تو اب شکر کرتے ہیں کہ پانی بہت آیا ہے مگر پانی سارا باہر گیا ہے. ہاللیلویا. تو یہ سارا عزت جلال خدا کی بیٹی کو ہے. آمین. تو اس بات کی تھینکس کرتے ہیں خدا کا, خدا ہمیں یہاں لایا تاکہ ہم یہاں پر آ کر پراپر گلی سے نکل کر یہاں پر آ کر خدا کی عبادت کر سکیں. تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے, واک وتھ گاڈ, خدا کے ساتھ چلنا. تو بڑے اچھے کامنٹس بیٹے نے جو ہے سیکنڈ ٹائم دیے ہیں یہاں پر, اور میں چاہوں گا کہ خدا اسے برکت دے. باقی بیٹی کائنات نے میٹنگ کو اچھا لیڈ کیا, باقی ماندہ آپ کی دعائیں تھیں اور آپ لوگ یہاں پر پہنچے اس موسم کے اندر بھی, جبکہ جو ہے گلیوں کے اندر پانی کھڑا ہے, کیچ ہے, مگر آپ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے یہاں آئے ہیں. مگر بے شمار آدھی سے زیادہ کلیسیا یہاں نہیں پہنچ پائی بارش کی وجہ سے, اور یا ڈر خوف ہوگا کسی چیز کا. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کے اندر خدا کے لوگ ان طوفانوں سے, کال وبات سے, مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ خدا کے لوگ ہیں. ان کا بھروسہ, ایمان, بھروسہ, توکل خدا پر ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا, وہ بلاسٹ سے نہیں ڈرتے, وہ جو ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے, کیونکہ خدا ان کو بچاتا ہے, کیونکہ وہ تو آگ کی بھٹیوں میں بچانا جانتا ہے. ہاللیلویا. تو وہ تو آروں سے جو چیرے جاتے ہیں بھائیوں, وہ مر بھی جائیں مگر پھر بھی زندہ ہو جاتے ہیں. آمین. لہذا موت آئے یا نہ آئے, ہم زندہ رہیں, خدا ہمیں بچائے یا نہ بچائے, ہم خدا کے ہیں. آمین. ہم آسمان کی بادشاہی میں اور ہمیشہ زندہ رہنے والے لوگ ہیں. اس لیے ہمیں دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے خداوند کی ورشپ کرنی ہے. مجھے اور آپ کو بنایا ہی اس لیے گیا, پیدا اس لیے کیا گیا, دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے. ٹارگٹ ہمارا یہ ہے خداوند کی ورشپ کرنی ہے, خداوند کی عبادت کرنی ہے, وہ خدا کی حضوری میں آ کر کلیسیا کے ساتھ مل کر فیلوشپ کرنی ہے. تو جب ہم مسیح کے جسم کے پارٹس ہیں, حصے ہیں, تو پھر ہمیں بھائیوں خدا کی حضوری میں آ کر فیلوشپ کرنی ہے. حالات جیسے بھی ہوں, موسم جیسے بھی خراب ہو, مگر ہمیں خداوند کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تاکہ ہم خدا کے نام کو جلال دے سکیں. آمین. لہذا واک وتھ گاڈ کی سیریل کا یہ سرمن جو ہے بڑا خوبصورت سرمن ہے. تو میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیں گے. آج کا جو ٹائٹل سرمن ہے, برنگ فورتھ نیو فروٹ, نیا پھل لائیے. تو بڑا خوبصورت میسج ہے, نیا پھل لائیے. تو اس کا جو چاہوں گا کہ حوالہ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھ لیں گے, اور میں چاہوں گا حزقیل 47 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم شروع کریں گے. میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے حزقیل کی کتاب 47 باب اور اس کی پہلی آیت خداوند کے کلام میں سے. پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازہ پر واپس لایا, اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے, کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا, اور پانی ہیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا. تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا, اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے برونی پھاٹک پر واپس لایا, مشرقی رویا پھاٹک پر. اور کیا دیکھتا ہوں کہ دہنی طرف سے پانی جاری ہے, اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا, اور مجھے پانی سے چلایا, اور پانی ٹخنوں تک تھا. پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا, مجھے اس میں سے چلایا, اور پانی گھٹنوں تک تھا. پھر اس نے 1000 اور ناپا, اور مجھے اس میں سے چلایا, اور پانی کمر تک تھا. پھر اس نے 1000 اور ناپا, اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجہ کو پہنچ گیا تھا, اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ناممکن تھا. اور اس نے مجھ سے کہا, اے آدم زاد, کیا تو نے یہ دیکھا؟ تب وہ مجھے لایا اور دریا کے کنارے پر واپس پہنچایا. اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سارے درخت ہیں. تب
उसने मुझे फरमाया कि ये पानी मशरकी इलाका की तरफ बहता है और मैदान से होकर समुद्र में जा मिलता है, और समुद्र में मिलते ही उसके पानी को शहीद कर देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मैं चाहूँगा छोटा सा एक और उसका रेफरेंस जो है, हवाला बहुत लंबा था, छोटा सा एक रेफरेंस और पढ़ लेते हैं। फिलिप्पियों 5वां बाब, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र से बैठ जाइए। आइए हम पाक रूह के लिए, रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए, कलाम के लिए जोरदार तालियां। जो लोग बाहर खड़े हैं, किसी एक्स्ट्रा लोग हैं, वो आगे बहुत सारी जगह, अगर आप आगे आकर बैठ सकते हैं। तो खुदावंद के कलाम में से नया फल लाइए, ब्रिंग फोर्थ न्यू फ्रूट। तो नए फल के ताल्लुक से हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से। खुदा जो है हमारी जिंदगियों में फल ढूंढता है, फल तलाश करता है, चाहता है कि हम फल लाएं और हमारा फल जो है वो कायम रहे। तो खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी को फ्रूटफुल देखना चाहता है। खुदा चाहता है मैं और आप क्या हो, फ्रूटफुल हो, फलदार हो। तो आप कहेंगे कि फल तो दरख्त ही लाते हैं, तो दरख्तों के अंदर से खुदा फल ढूंढता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह शिगिदों के साथ जा रहे थे, तो एक दरख्त को देखा, उसमें से फल ढूंढा, अंजीर का दरख्त था। खुदावंद के कलाम में लिखा है उसमें फल नहीं ढूंढा। जब ढूंढने की कोशिश की, देखा तो पत्ते ही पत्ते हैं, तो लिखा उस पर लानत कर दी। तो लिखा है वो दरख्त पत्तों से लेकर जड़ तक सूख गया। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदा का बेटा भी फल तलाश करता है हमारी जिंदगी में, और खुदा भी हमारी जिंदगी को फ्रूटफुल देखना चाहता है। हमारी जिंदगी फ्रूटफुल हो, फलदार हो। और अगर फल नहीं है तो लिखा है कि दरख्तों की टहनियों पर कुहाड़ा रख दिया गया है, जो डाली फल नहीं लाती वो काट डाली जाती है दरख्त से। लिहाजा खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में फल ढूंढता है, तलाश करता है, और फल चाहता है कि ज्यादा फल लाए, कम नहीं, ज्यादा फल खुदा चाहता है। और फिर आज का जो मैसेज है, नया फल लाए। बनी इस्राएल कौम क्योंकि फल नहीं लाई, फ्रूटफुल नहीं थी, खुदा ने उसे कौमों में से चुन लिया। उन्होंने जिंदा खुदा को छोड़कर गैर मबूदों की परस्तिश की, फ्रूटफुल नहीं हुए, फलदार नहीं हुए, फ्रूट उनकी जिंदगी में नहीं खुदा को मिला। लिहाजा इसलिए वो असीरी के अंदर, गुलामी के अंदर चलेगी। लिहाजा खुदा ने कहा अगर तुम नहीं फल लाओगे तो फिर मैं और कौमों को चुनूंगा। खुदा ने फिर गैर कौमों को चुना। मैं और आप इजराइली नहीं हैं, गैर कौमों से लिए गए लोग हैं, और खुदा ने हमें फल के तौर पर लिया, आमीन, ताकि हम ज्यादा फल लाएं, नया फल लाएं, आमीन। लिहाजा खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में फल ढूंढता है। और भाइयों, ये फल जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में लगना चाहिए। मैंने बताया इजराइल के अंदर से फल नहीं मिला, तो फिर गैर कौमों को चुन लिया गया ताकि वो फल लाए। और फिर खुदावंद ने बताया कि तुम फल नहीं लाओगे इजराइल के लोगों, तो फिर मैं गैर कौमों के जरिए से फल ले लूंगा। और खुदावंद के कलाम में खुदा को फिर हिजकिय्याह को खुदा ने इजराइल को सिखाने के लिए रोया दिखाई। रोया मतलब कि रोया जब दी गई, रोया क्या थी? खुदावंद के कलाम लिखा, उसने देखा हैकल, लिखा हैकल में उसे लाया गया, और हैकल के अंदर से खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एक, जैसे ये हैकल है, उसके लिखा आस्ताना से एक दरिया जारी है। क्या जारी है बोलिए? दरिया जारी है हैकल के आस्ताना से। लिखा है उससे लाया गया, हिजकिय्याह को दिखाया गया वाज़िया, और हैकल में से उसे दिखाया गया कि हैकल में से एक दरिया जारी है, जिंदगी का दरिया, आमीन। ये जिंदगी का दरिया जारी है जिससे एक दरख्त फल ला सकता है, आमीन। इसलिए तो खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है ज़बूर पहले के अंदर, सुनिए, खुदावंद के कलाम लिखा है वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। वो बारबार होगा, सरफराज किया जाएगा, फलदार होगा, हर महीने फल लाएगा, आमीन।
मुकाशवा की किताब में लिखा है वो दरख्त जो है वो लिखा है हर महीने नया फल लाएगा, यानी हर माह उसकी जिंदगी के अंदर उसके अंदर फ्रूट होगा। मुकाशवा की किताब में लिखा। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में हिजकिय्याह को दिखाया गया हैकल के आस्ताना से दरिया जारी है। मुकाशवा की किताब में लिखा है बर्रे के तख्त से एक दरिया जारी है। हालेलुया, जिंदगी का दरिया। और फिर लिखा है खुदा के तख्त से भी एक दरिया जारी है। ये सेम एक ही दरिया है। लिखा है हिजकिय्याह को दिखाया गया हैकल से दरिया जारी है जिंदगी का। मुकाशवा की किताब में लिखा है बर्रे के तख्त से एक दरिया जारी है। लिखे खुदा के तख्त से दरिया जारी है जो जिंदगी बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया भाइयों, ये दरिया जो है ये जारी है। लिहाजा दरिया जारी हो और फिर हम दूर रह जाएं। लोग जिंदगी को तरसते हैं, लोग जिंदगी तलाश करते हैं, मगर यहाँ तो दरिया जिंदगी क्या जारी है। आमीन। हैकल के आस्ताना से लिखे एक मर्द, उसे लिखा है 1000 नापा उसने उस दरिया को, और फिर लिखा है उसका हाथ पकड़ा और उसे उसमें से चलाया। आमीन। 1000 नापने के बाद उसे लिखा है चलाया। तो लिखा है जब चलाया 1000 नापने के बाद जब हिजकिय्याह वहां पर चला तो लिखा है पानी टखनों तक था। आमीन। टखनों तक पानी आ गया, ये टखने हैं। तो फिर लिखे 1000 और हाथ नापा उस मर्द ने, उसे पकड़कर चलाया। पहले नापा 1000 नापा और फिर लिखे उसे चलाया तो पानी टखनों तक था। आमीन। टखनों तक, फिर घुटनों तक था। फिर 1000 और हाथ नापा तो पानी कमर तक था, और लिखा 1000 और नापा उसे चलाया तो पानी तैरने के दर्जा तक पहुंच गया। आमीन। ये भाइयों दरिया है। खुदा चाहता है कि मैं और आप इस लेवल को छुए कि तैरने के दर्जे को पहुंचे। ये दो मायने हैं दुनिया के अंदर लिए जाते हैं, स्कॉलर लेते हैं, बाइबल बताती है इसके दो मतलब। एक तो इस ये जो कलीसिया का वजूद दुनिया के अंदर बना है, कलीसिया आई है, बनी है मसीह के वसीला से। तो ये तो एक तो बताया गया कि कलीसिया के ताल्लुक से कि ये तखनों तक का मतलब है कलीसिया का भी इब्तिदा आगाज हुआ। इसलिए बाइबल के अंदर ईमान की किताब में लिखा है कि क्या लिखा है? लिखा है कि यरूशलेम के अंदर, फिर यहूदिया के अंदर, फिर सामरिया के अंदर, फिर गलील के अंदर, और लिखा है फिर ये पूरी दुनिया के अंदर क्या हुआ? ये दरिया फैल गया है। मतलब कलीसिया का वजूद हुआ है। कलीसिया टखनों तक, फिर उसका लेवल जो कलीसिया बढ़ती बढ़ती अब घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर टहने के दर्जे, यानी पूरी दुनिया के अंदर कलीसिया का वजूद फैल चुका है। जैसे लिखा है यरूशलेम के अंदर ये कलीसिया बनी, और कलीसिया का जब वजूद था यरूशलेम के अंदर, फिर लिखे अंताकिया के अंदर भी उसका वजूद आया। यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, गलील के अंदर इसका लेवल बढ़ता चला गया, और कलीसिया आज दुनिया के अंदर वजूद। और अब तो ये दरिया भाइयों जब चला है वहां से, तो फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है ये पूरी दुनिया के अंदर कलीसिया का वजूद आ गया। यानी कलीसिया का लेवल बताया गया। कलीसिया पहले टखनों तक थी, मतलब थोड़ी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता घुटनों तक आई, उसका लेवल बताया गया, फिर कमर तक, फिर टहलने के अंदर। यानी आज जो पूरी दुनिया के अंदर भाइयों कलीसिया वजूद के अंदर है। आमीन। ये जिंदगी का दरिया तो लिखा हैकल से जारी है, फिर लिखा खुदा के तख्त से जारी है, फिर लिखा खुदा बर्रे के तख्त से जारी है। ये दरिया तो पूरी दुनिया के अंदर भाई लिखा फैला है। यानी कलीसिया वजूद के अंदर आई है। ये कलीसिया का वजूद बताया गया कि कलीसिया इस तरीके से फैली पूरी दुनिया के अंदर। और दूसरा इसका मतलब यह है कि ईमानदार बिलीवर का लेवल, कि एक ईमानदार पहले घुटनों टखनों तक उसका लेवल मसीह को नया नया कबूल किया, अभी शुरू हुआ है बपतिस्मा लेकर, फिर उसका भाई टखनों तक, घुटनों तक आ गया। यानी खूब खुदावंद के कलाम को पढ़ता है, वर्शिप करता है, प्रशंसा करता है, गीत गाता है, खुदावंद में मशहूर रहता है। भाइयों ये जब घुटनों से लेकर टखनों तक आया, टखनों से लेकर घुटनों तक आया, तो आप देखिए उसका लेवल बढ़ता चला गया। और फिर एक ईमानदार का लेवल भाइयों फिर कमर तक ईमानदार, और फिर उसके बाद इस दरिया के अंदर भाइयों ये दरिया जो है ये भाइयों जिंदगी का दरिया है, ये रूह कुदस का दरिया है। आमीन। और खुदा के कलाम का दरिया जो हैकल के आस्थाना से जारी है, जो बर्रे के तख्त से जारी है, जो
سے جاری ہے. یہ خدا کا کلام ہے, یہ روح قدس ہے, یہ روح قدس کا دریا ہے. آمین. اس لیے خداوند کے کلام میں یسوع مسیح نے جب خدمت کا آغاز کیا تو شاگردوں کو کہا, کیا کہا سنیے, اسے کہا یہ بھائیو روح قدس کے بارے میں کہا کہ جب مسیح کو قبول کرتے ہو, تم جب خدا کو قبول کرتے ہو تو پھر نجات پاتے ہو, تو یہ دریا جاری ہو جاتا ہے. جو پیاسا ہو اس دریا کے پاس آئے. ہاللیلویا. بھائی جو پیاسا ہو, لکھا دریا کے پاس آئے, پانیوں کے پاس آئے, وہ زندگی پائے گا. یہ زندگی کا دریا ہے, یہ مسیح نے کہا. اس لیے سنیے جو میں بات کرنے کو ہوں, غور سے سنیے. خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے سامری عورت یسوع کے پاس آ گئی, پانی ڈھونڈ رہی تھی. آج پانی نہیں نہ آ رہا, وہ بھی پانی مٹکا لے کر ڈھونڈنے آئی, اور یسوع مسیح کنویں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یسوع نے کہا مجھے پانی پلا. اس نے کہا کیا کہا, اس نے بلا کیا کہا, ہاں پریز گاڈ. تو یسوع نے وہاں پر اس سے پانی مانگا, وہ تو نہیں دے سکی پانی. یسوع سے نے کہا اب میں تجھے جو پانی دیتا ہوں, میں جو تجھے پانی دیتا ہوں وہ تیرے اندر سے زندگی کی پانی کی ندیاں جاری کر دے گا. ہاللیلویا. تو نے کہا اس کی زندگی میں ایسی پانی کی ندیاں جاری ہوئی, اس نے سارے علاقہ کو مسیح کے پاس لے آئی, نجات پا گئی. ہاللیلویا. آئیے اس بات پلیز ہو گیا. ہاللیلویا. لہٰذا یہ زندگی کا دریا جاری ہے بھائیو, یہ ہیکل کے آستانہ سے نکلا ہے. یہ بھائیو میں اور آپ کی, میری اور آپ کی زندگی میں جب یہ دریا جاری ہوا ہے, یہ پانی نکلا ہے, یہ دریا جاری ہے میری زندگی سے جب نکلا, میں نے مسیح کو جب قبول کیا تو بھائیو میں نجات پا گیا. اس طرح میں اور آپ بھی, آپ کی زندگی سے یہ دریا جاری ہوا, آپ بھی نجات پا گئے ہیں. نجات پا گئے تو یہاں پر خداوند کی ورشپ کرنے کے لیے آئے ہوئے. آمین. لہذا خداوند کا یہ دریا ہیکل کے آستانہ سے نکلا. لہذا ایک ایماندار کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو تو چلایا گیا, اسے تو دریا کے اندر چلایا گیا, پانیوں میں لے کر گیا, یعنی لے کر جایا گیا, اس کے لیول کو اوپر لے کر گیا, یعنی فرشتہ, یعنی وہ مرد خداوند کے کلام لکھا وہ فرشتہ تھا. لکھا اس نے 1000 ناپ کر اسے جب چلایا تو پانی ٹخنوں تک, پھر گھٹنوں تک, پھر کمر تک, پھر تیرنے کے درجے تک, یعنی اس سے یہ ایکسپیرینس ہو گیا. لکھا جب وہ تیر رہا تھا تو پھر لکھا کنارہ ڈھونڈنے لگا. اس کے اسے کنارہ مل نہیں رہا تھا. لکھا ہے وہ اتنا بڑا دریا تھا کہ وہ اسے عبور نہ کر سکا. لکھا ہے پھر اسے فرشتے نے پکڑا اور اسے واپس لایا. یعنی یہ روح قدس کا دریا, خدا کے کلام کا دریا جو جاری ہے, اسے کوئی عبور نہیں کر سکتا. مگر خدا یہ چاہتا ہے کہ اس لیول میں ہم رہیں کہ تیرنے کے درجے تک ہمارے پاؤں زمین پر نہ ہو, پانیوں کے اندر ہو, یعنی کلام کے اندر ہو, روح قدس کے اندر ہو. یہ لیول خدا ہماری زندگی میں چاہتا ہے. یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا. جب واک کر رہے ہیں خدا کے ساتھ تو ہمارا لیول بھائیو پانیوں سے اوپر ہو, تیرنے کے درجے تک ہو. دنیا کے اندر ہے تو بھائیو خداوند میں مسرور ہو, کلام کے اندر, دعا کے اندر, روزوں کے اندر, ورشپ کے اندر میں اور آپ خداوند کی ورشپ کرنے والے ہوں. آمین. یہ لیول کو چھونا ہے, کیونکہ حزقیل نے اس لیول کو چھو لیا. مگر لکھا وہ اتنا بڑا دریا تھا, اسے وہ عبور نہ کر سکا. لکھا ہے اسے واپس لایا گیا, اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے دیکھے کہ وہ دریا کے کنارے پر اس نے درخت دیکھے. آمین. لکھا ہے دریا کے کنارے پر درخت دیکھے, اور لکھا ہے وہ درخت, لکھا ہے پھلوں سے لدے ہوئے درخت تھے. لکھا ہے وہ پھل جو تھے, لکھا ہے ہر ماہ پھل لاتے تھے درخت. آپ دیکھیے ہر مہینے کوئی پھل لائے گا جیسے آج کے لاتا ہے کوئی درخت ہر مہینے, مگر لکھا ہے ایماندار ہر ماہ پھل لائے گا. آمین. مکاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں پر جو درخت ہوں گے وہ بھی ہر ماہ پھل لائیں گے. جیسے مینگو کا پھل ہوتا ہے. آمین. آج کل مینگو چل رہا ہے نا, مینگو کی مختلف قسمیں ہیں. مینگو کن کو پسند ہے, انم پسند ہے, ہاں اشرف کو. تو کہنے کا مقصد ہے مختلف ڈفرنٹ مینگو, یعنی آپ اس کے پھل سے پہچان لیتے ہیں یہ مینگو کا درخت ہے, اور پھل کو پہچان کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھل جو ہے کس چیز کا ہے نا. یعنی یہ آڑو کا پھل ہے تو آپ آڑو کو پتہ چل جائے گا, مینگو کا, آم کا تو آم کو پتہ چل جاتا ہے. تو آم تو بہت زیادہ پسند ہے. اس کی قسمیں بھی ہیں. کوئی قسم بتا سکتے ہیں آم کی؟ نہیں, دوستوں تو اسے نام کوئی بتائے گا قسم. چونسا. اور کسی کو بتاؤ. نہیں آم کا نا یار. ہاں چوسے ہی آنا سب. ہاں راہی بھی آتا ہوں. ہاں جی, ہاں راہی, ہاں صحیح صحیح صحیح. تو
یہ آم جو ہے نا آپ پسند کرتے ہیں، اس طرح خدا میری اور آپ کی زندگی میں فروٹ چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم نیا پھل لائیں، اور یہ نیا پھل وہی لا سکے گا جس کی زندگی میں یہ دریا جاری ہے، زندگی کا دریا جاری ہے. آمین. خداوند ہماری زندگیوں میں پھل ڈھونڈتا ہے اور ہم نیا پھل لائیں، ہر ماہ نیا پھل لائیں. اب دیکھیے یہاں پر ہم نے غلاطیوں کی کتاب میں 5ویں باب کے اندر پڑھا کہ یہ روح کے پھل ہیں. بھائیو، روح کے پھلوں کی ڈیٹیل یہاں پر کتنی لکھی ہوئی ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، پرہیزگاری، صبر، یس، اور حلیمی، یس، پرہیزگاری، یس، سیلف کنٹرول. ہاللیلویا. تو یہ روح کے پھل ہیں. یہ بھائیو ہماری زندگیوں میں اگر لو لگا ہے، محبت ہے، تو پھر بھائیو محبت کا پھل جو لگا ہوا ہے اس کے بعد خوشی کا پھل بھی لگے. آمین. یہ چاہے کہ اگلے مہینے، اس مہینے تو محبت کا پھل لگے، ہم محبت کر رہے ہیں، دوسرے مہینے محبت بھی اور ساتھ وہی خوشی کا پھل بھی ہماری زندگی میں لگے. آمین. خدا میری اور آپ کی زندگی میں کیا چاہتا ہے؟ نیا پھل لائے. خدا پھلدار زندگی کو برکت دیتا ہے، پھل ڈھونڈنا چاہتا ہے. اور خدا اگر کسی درخت کی زندگی میں پھل نہیں ہوتا کسی زندگی میں، تو پھر اس درخت کو کاٹ ڈالا جاتا ہے. آپ بائبل میں دیکھ سکتے ہیں. خداوند کے کلام میں آخری سٹوری بتاؤں گا، چھوٹی سی کہانی بتاؤں گا، اس کے بعد ختم کروں گا، ٹائم کافی ہو گیا. سنیے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایک شخص تھا، اس نے باغ لگایا اور ہر ماہ وہ آتا اور وہ ایک درخت تھا درمیان میں، اس کا پھل تلاش کرتا اور دیکھتا اسے پھل نہیں لگتا. وہ مالی کو اس نے بلایا، اس نے کہا کہ یار یہ تو درخت ایسی زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یہ میں 3 سال سے آ رہا ہوں، اس میں پھل نہیں ہے، اسے کاٹ ڈال، اس کی جگہ نیا ڈال، ایک درخت لگا دے تاکہ وہ پھل مجھے دے. تو مالی جو تھا اس نے ریکویسٹ کی، اس نے درخواست کی کہ ابھی 1 سال اسے رہنے دے، میں اس کے تھالا کھودوں گا، اس پر محنت کروں گا، یہ پھل لائے گا اگلے سال، اگر نہیں لا سکا تو پھر میں اسے کاٹ ڈالوں گا. اسی طرح خدا جو ہے بھائیوں میری اور آپ کی زندگی میں پھل تلاش کرتا ہے، اور اگر ہماری زندگی میں نیا پھل نہیں ہوگا، فروٹفل نہیں ہوں گے، روح کے پھل نمایاں نظر نہیں آئیں گے، تو پھر وہ کاٹ ڈالے جائیں گے. لہذا خدا ہمیں چانس دیتا ہے، وقت دیتا ہے دنیا کے اندر. شاید اگلا لمحہ آپ کے لیے نہ ہو، لیکن جو لمحہ خدا نے دیا اس کے اندر خدا ہماری زندگی میں پھل تلاش کرتا ہے. خدا ہمارے لیول کو دیکھنا چاہتا ہے. زندگی کا دریا تو جاری ہے، یہ دریا بھائیو آستان سے لکھا ہے، ہیکل کے آستانہ سے جاری ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے خدا کے تخت سے بھی یہ دریا جاری ہے، برے کے تخت سے جاری ہے. یہ جب زندگی کا دریا جاری ہے جس سے کلیسیا وجود کے اندر آئی، اور میری اور آپ کی پاکستان کی کلیسیا بھی وجود کے اندر آئی، اور ہماری یہ کلیسیا بھی یہاں سے بھی دریا جاری ہے. آمین. کلام جاری ہے، خدا کا کلام جاری ہے، روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے. تو بھائیو یہ فروٹفل ہو ہماری زندگی میں. تو اگر پھل نہیں ہوگا تو خدا ایسے دوستوں کاٹ دے گا. لہذا خدا میری اور آپ کی زندگی میں پھل تلاش کرتا ہے تاکہ ہم نیا پھل لائیں. آمین. تاکہ ہم نیا پھل لائیں. اور خداوند کے کلام لکھا ہے جب حزقیل عبور نہ کر سکا اس دریا کو تو کیا کیا گیا؟ لکھا اسے واپس لایا گیا. اس نے دیکھا کہ یہ دریا تو جاری ہے اور سائڈوں پر درخت بھی لگے ہیں. لکھا اس نے یہ بھی دیکھا یہ دریا جب سمندر میں گیا تو لکھا ہے سمندر کا نمکین پانی کو اس نے میٹھا بنا دیا. آمین. ہاللیلویا. یعنی ایسی جگہوں پر بھی گیا جہاں جو جگہ نمکین تھی، جو لوگ خدا سے دور تھے، یہ زندگی کا دریا وہاں پہنچا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کو میٹھا بنا دیا. نہیں، انہوں نے زندگی حاصل کرنی، مسیح کو قبول کر لیا. یہ زندگی کا دریا بھائیو جاری ہے، ساری ہے. لہذا کوئی بھائی اس کو موقع نہ دے. مگر بائبل میں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ جگہ نمکین ہی رہی. کوئی ایسا حصہ تھا جہاں پر یہ پانی نہیں گیا. مگر اس کا مطلب ہے کہ ایسی دنیا بھی ہے جو گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے، جو خدا سے دور ہے، خدا کی پرستش نہیں کر رہی، دنیا کی پرستش کر رہی ہے، غیر معبودوں کی پرستش کر رہی ہے. وہاں پر یہ دریا نہیں جا رہا، اس کا پانی نہیں گیا، حالانکہ ان کی سختیوں کی وجہ سے. لہذا اگر آپ کی زندگی میں کوئی یہاں بیٹھا ہے جو سخت رویے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک پن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، خدا کی ورشپ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ زندگی کا دریا کا پانی اس کے تک نہیں پہنچنا چاہتا مگر اس نے خود رکاوٹ کر رکھی ہے. لہذا رکاوٹ کو دور کیجئے تاکہ زندگی کا دریا یہ تو ہیکل سے جاری ہے، ہر جگہ پر پہنچنے کے لیے جاری ہے. ان جگہوں پر بھی لکھا کچھ جگہ نمکین ہی رہی، کیچ ہی رہی، کچھ جگہ ایسی رہی جہاں پر کیچ ہوتی ہے، جہاں پر دلدل ہوتی ہے، جہاں پر یہ پانی میٹھا نہیں گیا، نمکینی جگہ رہی. اس کا مطلب ان علاقوں کے اندر، ان جگہوں کے اندر جہاں پر یہ دریا نہیں گیا،
वहाँ पर बीमारियां हैं, दुख हैं, प्रॉब्लम्स हैं। और भाइयों ये जिंदगी का दरिया जारी है। और अगर भाइयों ये दलदल वाली जगह होती है जहाँ वहाँ पर सूर जाते हैं, सूर के बच्चे जाते हैं, वहाँ खेलते हैं दलदल के अंदर, यानी नापाकी के अंदर, गुनाह के अंदर, वहाँ पर जिंदगी का पानी नहीं गया। तो अगर आज बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो खुदा से दूर हैं, जो खुदा के हजूरी में नहीं आते, खुदा की प्रशंसा नहीं करते, उनकी जिंदगी में ये दरिया जारी नहीं है। उनके घर बेशुमार बड़े खूबसूरत पत्थर लगे हुए हैं और बेशुमार खूबसूरत घर है, अच्छे कपड़े पहने को, मगर उन घरों के अंदर वही कीच ही है, उन घरों के अंदर नापाकी ही है, उन घरों के अंदर जिंदगी का दरिया नहीं पहुंचा। जिंदगी का दरिया उनकी जिंदगियों में पहुंचेगा जिनकी जिंदगियों में रूह के फल है। यानी वो नमकीन अगर जगह थी तो वो मीठी जिंदगी होगी। आमीन। इस में मीठा पानी वहां पर पहुंच गया है, मिठास उनकी जिंदगी में आ गई है, रूह के फल लगे हैं, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, इत्मीनान। और इनके अलावा 9 फल ये है, और इसके अलावा भी इफ्सियों के खत के अंदर लिखे 3 फल लिखे हैं, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी, सच्चाई, ये भी 3 फल है। तो ये मिलकर जैसे महीने के अंदर कितने, एक साल के अंदर कितने महीने थे? 12 महीने थे। तो 9 ये फल है और 3 वो फल, ये 12 फल भाइयों हर माह एक ईमानदार की जिंदगी में लगे। आमीन। मैंने और आपने फल भाइयों देना है, नया फल लाना है। जिंदगी का दरिया जारी है और भाइयों ये जिंदगी का दरिया जब जारी है तो हमें फल लाना है, और जब फल नहीं लाएंगे तो फिर लिखा काट डाले जाएंगे, कीच वाली जगह कहलाएगी। लिहाजा अगर कीच वाली जगह है तो फिर माफी मांगकर बहाल हो सकते हैं। ये पानी को मौका दें ताकि वो मेरी आपकी जिंदगी में, ताकि वो नमकीन बन जाए, दलदल खत्म हो और मीठापन हमारी जिंदगी में, ये दरिया हमारी जिंदगी में जारी हो जाए ताकि हम रूहानी लेवल में बढ़ते चले जाएं। आमीन। आइए अपने सिर को झुका, आंखें बंद करें, आंखें बंद कीजिए। खुदा तेरा शुक्र।